ڈارس اردو کہانیوں میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم سلسلے وار ناول فرعون کی بیٹی کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ جن لوگوں نے پہلے حصے کی کہانی نہیں سنی، میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اس لنک کے ذریعے آپ سب پہلے حصے کی کہانی سن سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں فرعون کی بیٹی کا دوسرا حصہ۔ چالاک خادمہ کو محل سے نئی ملکہ کے انتخاب کا پتہ چل چکا تھا، مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ سالانہ عبادت میں ابھی 6 مہینے باقی تھے اور شہزادی اربا زیادہ سے زیادہ 1 ماہ رک سکتی تھی۔ اب شہزادی اربا کے قیام کی مدت بڑھانے کے لیے کوئی ٹھوس جواز پیدا چاہیے تھا، اور اس سے سب سے پہلے خادمہ کو شہزادی کے شکار سے لوٹنے کا انتظار تھا۔ شہزادی کو شکار پر گئے ہوئے 6 دن ہو گئے تھے۔ بالآخر 7ویں دن شہزادی واپس لوٹ آئی۔ خادمہ نے مزید انتظار کیے بغیر شہزادی کے حرم میں داخلے کی اجازت مانگی۔ شہزادی پہلے ہی ملازمہ کے انتظار میں تھی، فوراً اس کو طلب کیا اور اس کی کارگزاری پوچھی۔ خادمہ کی ساری بات تفصیل سے بتانے کے بعد شہزادی سوچ میں پڑ گئی کہ کس طرح مصر میں اپنے قیام کو طول دیا جائے۔ شہزادی رات کے وقت محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ چالاک خادمہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ ایسے میں انہیں محل کے دروازے کے پاس ایک سایہ سا نظر آیا۔ شہزادی کسی خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً ہوشیار ہو گئی۔ اس نے اپنی خادمہ کو تلوار لانے کو کہا۔ اجنبی سایہ اندھیرے میں حرکت کرتا قابوس کے حرم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہزادی کو کسی انجان خطرے کا احساس ہوا۔ اتنے میں خادمہ تلوار لے کر آ گئی۔ خادمہ نے شہزادی کو مشورہ دیا کہ وہ پہرے داروں کو بلا لے اور اس انجان سائے کے متعلق بتائے، مگر شہزادی نے خادمہ کو خاموش کروا دیا اور خود دبے پاؤں سائے کا پیچھا کرنے لگی۔ شہزادی نے اس انجان شخص کو قابوس کے محل کی دیوار پھاندنے سے پہلے ہی تلوار کے زور پر روک لیا۔ خادمہ کی حالت بہت بری تھی۔ اسے شک تھا کہ اس پراسرار بندے نے اپنی چادر میں کوئی ہتھیار چھپایا نہ ہو اور وہ شہزادی کی غفلت میں حملہ نہ کر دے، مگر شہزادی نے پورے اعتماد آباد میں پراسرار شخص کو چادر اتارنے کا حکم دیا۔ اس شخص نے جب چادر اتاری تو وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی عمر بمشکل 16-17 برس ہوگی۔ اس کے چہرے پر زخم کا نشان تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کچھ عرصے پہلے ہی زخم لگا ہو۔ اس لڑکے کے چہرے پر کسی قسم کا خوف نہ تھا، بلکہ وہ پورے اعتماد نظر آ رہا تھا۔ شہزادی اس کے اس اعتماد سے بہت متاثر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہا ہے۔ اتنے میں محل کے پہرے داروں کا شور بلند ہوا۔ وہ لڑکا پریشانی میں شہزادی کی طرف دیکھنے لگا کہ جیسے اس سے التجا کر رہا ہو کہ مجھے بچا لو۔ شہزادی نے لمحے بھر میں فیصلہ کیا اور اس لڑکے کو بوڑھی خادمہ کے ساتھ اپنے محل میں جانے کو کہا اور ملازمہ کو کہا اس لڑکے کو میرے حرم میں چھپا دیا جائے۔ جاتے وقت شہزادی نے خادمہ کو تلوار بھی دے دی۔ خادمہ اور لڑکے کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی پہرے دار اس طرف آ نکلے۔ شہزادی کو دیکھ کر پہرے داروں کے سردار نے سر جھکایا، اس کی تعظیم کی اور کہا وہ سمجھے کہ شاید رات کے اس پہر محل میں کچھ اور گھس آیا ہے، اسی لیے وہ بغیر اجازت اس طرف آ گئے۔ اگر شہزادی نے کسی انجان شخص کو دیکھا ہے تو وہ بتا دے تاکہ اسے گرفتار کیا جائے۔ شہزادی نے کہا اس کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس وقت چہل قدمی کرتے ہوئے اس طرف نکل آئی۔ اس نے یہاں کسی انجان شخص کو نہیں دیکھا۔ پہرے دار معذرت کر کے واپس چلے گئے۔ شہزادی نے جب پوری تسلی کر لی کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے تو وہ اپنے محل کی طرف چل پڑی۔ جوان لڑکا کمرے میں شہزادی کا انتظار کر رہا تھا۔ اربا کے داخل ہو گئی، وہ تعظیم کے لیے جھک گیا۔ شہزادی نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا اور اس سے پوچھا وہ کون ہے۔ اس لڑکے نے تذبذب کے عالم میں بوڑھی خادمہ کی طرف دیکھا تو شہزادی نے کہا اس کی طرف سے بے فکر ہو کر بات کرو۔ اس نے بتایا کہ وہ مصر کے سرکاری ستارہ شناس شوجی کا بیٹا زوفان ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنا سارا بچپن اس محل میں گزارا ہے۔ اس نے کبھی شہزادی کو یہاں نہیں دیکھا۔ شہزادی نے اسے بتایا کہ وہ بابل کے حکمران کی بیٹی ہے اور مصر میں تفریح کے لیے آئی ہے۔ یہ بات سن کر زوفان کے چہرے پر یک دم رونق آ گئی۔ اس نے شہزادی کو کہا اگر وہ اس کی پوری بات سن لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کیوں وہ رات کے اس پہر محل میں چوری چھپے گھوم رہا تھا۔ شہزادی نے جذبات میں سر ہلا کر
اس کی بات مکمل کرنے کی اجازت دی۔ ظفار نے کہا کہ وہ اور اس کا باپ ستارہ پرست مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ بابل کے لوگ بھی ستارہ پرست ہیں تو اس طرح شہزادی اس کی ہم مذہب ہے۔ شہزادی بڑے غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ ہم مذہب ہونے پر شہزادی بھی اس کی طرف سے مزید مطمئن ہو گئی اور اس سے پوری بات کرنے کو کہا۔ ظفار نے کہا کہ مصر کے لوگ آخناتون دیوتا کی عبادت کرتے ہیں اور ستارہ پرستوں کو برا جانتے ہیں، مگر موجودہ فرعون کا باپ جب ایک بار مصر سے باہر شہر کے لیے نکلا تو راستے میں میرے دادا سے اس کی ملاقات ہوئی۔ میرے دادا نے فرعون کو اس کے ماضی کے متعلق کچھ ایسی باتیں بتائیں جو فرعون کے کسی خاص مشیر کو بھی پتہ نہیں تھیں۔ فرعون میرے دادا کا گرویدہ ہو گیا اور اسے خاندان سمیت مصر لے آیا اور میرے دادا کو شاہی ستارہ شناس مقرر کر دیا۔ شروع میں مصر کے لوگوں نے اس بات کو پسند نہ کیا، مگر جب میرے دادا نے کئی بار آنے والی آفتوں سے متعلق عوام کو بتایا تو وہ پھر میرے دادا کی عزت کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، میرا دادا اس دنیا میں نہیں رہا تو موجودہ فرعون نے میرے باپ شوجی کو سرکاری ستارہ شناس بنا دیا۔ قابوس جب جوان ہوا تو اس کا مذہبی رجحان بہت حد تک ختم ہو گیا تھا۔ وہ اکثر بڑے دربار میں میرے باپ شوجی کو بے عزت کرتا تھا۔ کئی مرتبہ میرے باپ نے فرعون سے ولی عہد کی شکایت کی مگر اس نے توجہ نہ دی۔ ایک دن قابوس کو ایک جنگی مہم کے سلسلے میں مصر کے مضافات میں جانا پڑا تھا۔ میرے باپ شوجی نے سارے دربار کے سامنے قابوس کو اس مہم میں جانے سے روکا اور کہا کہ ستاروں کی چال کے مطابق ولی عہد قابوس اس مہم میں ناکام ہو سکتا ہے، لہذا وہ اس مہم کو ترک کر دے۔ مگر قابوس نے میرے باپ کا مذاق اڑایا اور مہم پر چلا گیا۔ اس کی مہم ناکام ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ وہ میرے باپ کے علم کا قائل ہوتا، اس نے میرے باپ کو قید کر دیا اور اس پر طرح طرح کے ظلم کرنے لگا۔ فرعون مصر نے اس کی ہر غلطی سے چشم پوشی اختیار کی۔ میں گزشتہ ہفتے اپنے باپ سے ملنے کے خانے گیا تو قابوس وہیں تھا۔ اس نے مجھے میرے باپ کے سامنے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ میں نے قسم کھائی کہ میں جب تک قابوس سے بدلہ نہیں لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اسی وجہ سے وہ آج قابوس کو قتل کر کے اپنا اور اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ لینے جا رہا تھا تو بابل کی شہزادی نے اسے دیکھ لیا۔ اپنی بات کہہ کر ظفار خاموش ہوا تو شہزادی اور بوڑھی خادمہ کے چہرے پر خطرناک مسکراہٹ تھی۔ انہیں اپنی منزل سامنے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ فرعون کے دربار میں سازشوں کا ایک نیا کھیل شروع ہونے لگا تھا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ گھنٹی کے نشان پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ایک ساتھ کی ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔ کہانی کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کمنٹس کر کے ہمیں بتائیں۔